ایک مسلمان عورت بازار میں ایک سنار کے پاس کسی کام کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کام اسی سنار نے کیا تھا۔ بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی، جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار لے کر اس یہودی سنار کو، جس نے یہ بری حرکت کی تھی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران وہاں پر بہت سے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی، تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفید جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے معصور ہونے سے تنگ آ گئے۔ بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھ دیے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں تو عبداللہ بن ابی سلول نے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اس بے حیا نے اس قدر منت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی سلول نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو کنکا شام کے علاقے میں ازرقات کے مقام پر جا آباد ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و اسلحہ مسلمانوں کی غنیمت بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 تلواریں اور 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائی اور ایک ذرہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ذرہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے 300 یہودی ذرہ پوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ الگ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مال میں سے پہلا 5واں حصہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔